کنسپٹس پہ ہی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے شاید شیطان کے اس پر گفتگو کنکلوڈ کی تھی، جی، ہے نا؟ سورہ حجر اور سورہ نساء اور آخر میں سورہ ابراہیم، جی سورہ جی ابراہیم سے بھی ہے نا؟ جی جی، تو اس کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی کہ شیطان جو ہے وہ اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو although not welcome، لیکن ایک نیسسری انگریڈینٹ ہے ورلڈلی لائف، یہ کمپوننٹ ہے دنیا کی زندگی کا، حیات دنیا کا، کہ جس کے بغیر اس زندگی کا نظام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور شیطان کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے زندگی میں، کیونکہ یہ زندگی مکمل ایک امتحان ہے، تو اس امتحان کے حوالے سے جو ریزسٹنس ہے، اور آپ کہہ لیں کہ جو مختلف چیلنجز ہیں جو انسان کی معرفت کے لیے بھی درپیش ہوتے ہیں اور عمل کے لیے بھی، تو وہ چیلنجز اور ریزسٹنس جو ہے وہ شیطان کی طرف سے کریٹ ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے مسلسل، اور ہمیں انہی سب کو اوور کم کرنا پڑتا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ یعنی ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو قوت ہمیشہ ریزسٹنس کے اگینسٹ کام کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ آپ میں سے کوئی میں خیال الیکٹریکل انجینئر بھی ہے؟ جی میں ہوں۔ تو وہ آپ مجھے اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ اگر ریزسٹنس یا امپیڈنس نہ ہو تو آپ کا یعنی جو کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں وہ کسی سگنل کو کیچ ہی نہ کر سکیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی فنڈامنٹل ہے اس کی ریسیور ہر ایک۔ نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا اینٹیناز، جی بالکل اس کی بھی اپنی ریزسٹنس ہوتی ہے، ریسیونگ ہاں یونٹ کی جو فرسٹ جو ایلیمنٹ ہے اس ہاں، کا۔ جو کیپیسیٹنس، انڈکٹنس اور ریزسٹنس کا مجموعہ ہوتی ہے جی امپیڈنس، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی چیز جو ہے نا ریزسٹنس کی بنیاد پر، یہ جیسے اگر آپ ریزسٹنس کے اگینسٹ کام نہ کریں، محنت نہ کریں، تو آپ کی مسلز کبھی بھی بلڈ نہیں ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے شیطان کا جو پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اس ریزسٹنس کے اگینسٹ ورک کرتا ہے، یعنی چاہے اپنے قلبی ذہنی معیار پر اپنی معرفت کو مضبوط کرنے کے لیے، تمام چیزیں جو اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ڈیویٹ کرتی ہیں، ان سب کے مقابلے میں جب آپ اپنی معرفت مضبوط کرتے ہیں تو آپ کی فکر کے اندر مضبوطی آتی ہے، آپ کی فکر کا پایہ مستقیم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اپنے عمل میں شیطان کے بہکاموں اور وسوسوں کو اگنور کرتے ہوئے، اس کو مطلب اپنے پیروں کے نیچے روندتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کی قوت عملی یا حکمت عملی یہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان کی اہمیت ہے کہ اس کا پازیٹیو بھی ہے، اس کا نیگیٹو بھی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے بیٹ کو لے لیا، جو اس نے وسوسوں کا پورا چارہ پھینکا ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کو لے لیا تو پھر وہ بہت برا ہے، یعنی اس کا انجام بہت برا ہے، جو ان آیتوں میں ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ آخرت کے عذاب میں شیطان کے شریک ہو جائیں گے، اور اس حد تک پستی میں چلے جائیں گے کہ شیطان سے جا کر عذاب خدا کا حل ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ مطلب ہمیں کوئی اس میں سے نکلنے کی کوئی ترکیب بتا دو۔ اس حد تک لوگ نیچے گر چکے ہوں گے جو شیطان کے وسوسوں میں پھنسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک وہ پورا رکھ دیا۔ کچھ اور بھی آیتیں ہیں، سورہ حج کی بھی آیتیں ہیں، لیکن ابھی ہم اس میں نہیں جاتے ڈیٹیل میں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ مین جو فنڈامنٹل کنسپٹس ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائیں، ٹھیک۔ تو یہ، اور اگر مجالس بھی آپ نے سنی ہیں تو اس میں بھی ہم نے ایک پوائنٹ کو کافی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ شیطان کی ولایت کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ ولایت حق بھی ہے، ولایت باطل بھی ہے، اور باطل ولایت کو کبھی شیطان کی ولایت کہا گیا ہے، کبھی طاغوتی ولایت کہا گیا ہے، اور جو بھی باطل ولایت ہے وہ خدا کی ولایت کے مقابل میں نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہوتی۔
بلکہ شیطان کی ولایت جو ہے وہ نبی اور رسول کی ولایت کے مقابلے میں ہوتی ہے. یعنی ایک دعوت پیغمبر کی ہے، ایک دعوت شیطانی ایجنسیز کی ہے. ٹھیک ہے، یہ دعوتوں کی ولایت ہے جہاں پر شیطان آتا ہے، نہ کہ حقیقی سرپرست کی ولایت ہے. تو ایک ولایت اس وقت وجود میں آتی ہے جہاں خدا ہوتا ہے، اور ایک ولایت اس وقت وجود میں آتی ہے جہاں پر خدا کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا خدا کا انکار کر دیا جاتا ہے، چاہے کفر کے ذریعے ہو چاہے شرک و نفاق کے ذریعے ہو. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ولایت شیطان ولایت پیغمبر کے پیرلل میں ہے، نہ کہ ولایت خدا کے پیرلل میں. تو خدا کے پیرلل میں کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اور اسی کے بالمقابل ولایت نبی اور امام جو ہے، یا ایون ولایت بین المؤمنین، یہ خدا کی ولایت کا ظل ہے، سایہ ہے اور تجلی ہے. نہ کہ یہ بھی، اس کے بارے میں بھی بعض مطلب لوگ اس چیز غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک ولایت خدا کی ہے اور ایک ولایت رسول کی ہے اور ایک ولایت امام کی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی ولایت خدا کے ظل یا سائے میں ولایت پیغمبر ہے، اور ولایت پیغمبر کے سائے میں ولایت وسیع پیغمبر ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر اوپر والی چیز ایگزسٹ کرے گی تو نیچے والی چیز وجود میں آئے گی. اگر ولایت خدا نہیں ہے تو ولایت رسول اور وسیع پیغمبر کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر ولایت رسول نہیں ہے تو ولایت وسیع پیغمبر جو ہے اس کا بھی کوئی معنی نہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی ایگزسٹنس میں لائک سیریز ہیں، حقیقتاً ایک دوسرے کا جلوہ ہیں، لیکن ویسے اگر سمجھنا میں آپ چاہیں تو ایک سیریز میں ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے برابر موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں تھیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہیں ولایت کے حوالے سے، اور ولایت پیغمبر، ولایت شیطان. جی، ولایت آپ اس مجلس کو بھی سنیے گا. ویسے ولایت کا معنی ہے تقرب، ولایت کا معنی ہے قربت، جو قربت معنوی ہوتی ہے، دل سے دل کی قربت جو ہوتی ہے، ولایت اس کو کہتے ہیں. تو اس قربت کے نتیجے میں جو انسان کے لیے نصرت، محبت، گارڈین شپ، یہ والی ریلیشن شپس جب کریٹ ہوتی ہیں، یہ ریلیٹ کرتی ہیں ولایت سے. یعنی جو دو لوگ ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی نصرت بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ بھی رکھتے ہیں، اور بہت سارے مواقع پر ایک دوسرے کے سرپرست بھی ہوتے ہیں. تو ولایت یعنی تقرب. صحیح، شکریہ. جی. اچھا، اب آگے بڑھ کے جو ہمارا اب اگلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم اب دنیا کے معنی کو صحیح سے سمجھ لیں، دنیا یا حیات دنیا کے مطلب کو. اس پر تو ہم نے بات نہیں کی تھی نا ابھی؟ نہیں حیدر بھائی، ابھی اس ٹاپک پہ تو نہیں ہے نا ابھی؟ جی ابھی اس ٹاپک پہ جی نہیں. جی. اچھا، تو اس میں دو بڑی کلاسیکل آیتیں ہیں قرآن کریم کی کہ جو اس حوالے سے ہمیں بہت ہی گہری اور بہت یعنی بیسک بھی اور ڈیپ بھی معرفت ہم کو پرووائڈ کرتی ہیں، بہت ہی کلیئر ٹرمز میں، بہت وضاحت. یعنی ان کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو دنیا یا دنیا کی زندگی سمجھنے میں کوئی بھی دشواری باقی نہیں رہتی. اچھا، یہاں پر میں پھر ایک چیز آپ کے سامنے دہرا دوں کہ اگر آپ قرآنک ٹرمز کو لے کر چل رہے ہیں تو آپ کو لفظ دنیا اور دنیاوی زندگی اور زمین و آسمان میں ڈفرنس کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی حیات دنیا ایک چیز ہے، حیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی یا وہ ڈیوریشن جو ہم دنیا کے اندر اسپینڈ کرتے ہیں.
یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور جو ارض و سماوات ہیں یعنی زمین اور آسمان، ہیونز اینڈ ارتھ، ٹھیک ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو اس کو ہمیں دو الگ پہلوؤں سے، دو الگ نظروں سے دیکھنا پڑے گا. یعنی ہیونز اینڈ ارتھ کا جو سسٹم ہے یہ بالکل الگ ہے. ارض و سماوات جس کو کہا قرآن نے، اور یہ جو نظام ہے حیات دنیا کا یہ الگ ہے. ارض و سما یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپس میں مکس نہیں کرنا ہے. یہ والی چیز آپ لوگوں کو کلیئر ہے نا؟ اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. یہ والا مسئلہ کلیئر ہے نا کہ یہ دو ڈسٹنکٹلی ڈفرینٹ حقیقتیں. اس کو یہاں وضاحت کر دیجیے کیونکہ تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو کلیئر نہیں ہوا ہے پچھلے. یہ کلیئر نہیں ہوا ہوا، نہیں جی. ٹھیک ہے. حیات دنیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیوریشن جو ہم دنیا میں گزارتے ہیں، یعنی اس کی جو خصوصیت ہے، دا ٹائم ڈیوریشن اسپینٹ فرام برتھ ٹل ڈیتھ، ٹھیک ہے. یہ کم لبستم والا ڈیوریشن ہے، وہی ہے. ہاں وہ بھی آپ کہہ لیں، آئیڈینٹیفائڈ بائی the individual experiences collected personally. تو حیات دنیا کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان تمام چیزوں سے کہ جو آپ تجربات، احساسات، جو کچھ بھی آپ جمع کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں ایٹ اے پرسنل لیول. اور اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے نا کہ جو بھی تجربات ہیں وہ پیورلی پرسنل ہوتے ہیں. ایون آپ ان کو اپنے والدین اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ جی درست ہے. ٹھیک ہے، یہ والی بات آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی یعنی کہ جو جو یہاں پر جو بھی ہمارے تجربات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی پٹاری میں بنا رہا ہوتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ پیورلی میری اپنی ہے، اس میں کوئی بھی اور شامل یا شریک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. انڈیویجول ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو ہم پرسنلی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیفائنڈ بائی ریلیشن شپس ود پیپل اینڈ تھنگز آؤٹ سائڈ اس. اور اس کو ہم کیسے مینلی پہچانتے ہیں؟ ان تعلقات کی بنا پر پہچانتے ہیں کہ جو ہمیں لوگوں سے، کہ جو لوگ ہمارے باہر ہیں، یا جو لوگ یا جو اشیاء عالم خارج میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کی بنا پر جو ہمارے یا ان کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپس بنتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہماری یہ لائف ڈیفائن ہوتی ہے. ٹھیک، یہ حیات دنیا کی تعریف ہے. اس میں کوئی وہ ہے اشکال؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہیونز اینڈ ارتھ سے نہیں ہے. تو ہیون اینڈ ارتھ کیا ہے؟ ہیون اینڈ ارتھ جو ہے وہ acts as a vessel in which we spend our lives. ایک وہ ظرف بناتا ہے اور اس کے بعد it provides all the resources
we need to gain our experiences and assets, اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ all the resources used must be returned at the time of exit, since these are the property of earth, یا کہہ لیں بہتر ورڈ یوز کر لیں آف ٹیریسٹریل سسٹم اینڈ نو ون ایلس. اس کی پراپرٹیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ان لفظوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیونز اینڈ ارتھ والا جو سسٹم ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کہ یہ ہمارے لیے وہ ظرف بناتا ہے کہ جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تمام ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے کہ جن کو ہم اپنی زندگیوں میں یوز کرتے ہیں، اور وہ ریسورسز جو ہیں وہ ٹوٹلی ارتھ کا ہی مال ہیں، ارتھ کی پراپرٹی ہیں، اور جو بھی اس کو استعمال کرے گا تو اسے کیا کرنا ہوگا کہ جاتے ہوئے تمام چیزیں واپس کرنا ہوں گی، کیونکہ وہ ارتھ کا مال ہے اور کسی اور کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ایگزامپل دے سکتے کہ جاتے ہوئے کون سی چیزیں واپس کرنی ہوں گی؟ آپ دنیا سے کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ صحیح، یہی تو ہے، کچھ نہیں لے کے جا سکتے، تو جو پھر یہیں پہ ہوتے یہیں پہ رہ جائے ایوری گا. تھنگ ادر چیز نہیں، یہی کا نہیں، اس لیے کہ زمین کا مال ہے. ہاں تو وہی نا، جیسے زمین ہم جب اپنا آئے تو مال ہم آپ کو نہیں یہیں. لے جانے، زمین صحیح اپنا مال آپ کو نہیں لے جانے دے گی. صحیح 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 ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی بیوقوف شخص ہے کہ جو زمین کے مال کو اپنا مال سمجھ کے جمع کرتا ہے. زمین ایک ایک چیز واپس لے لے گی. صحیح. ٹھیک ہے، یہ اس کی بہت مہربانی ہے کہ آپ کو وہ جگہ دے دی کہ دفن ہو جاؤ یہاں پہ. یہ تو کوئی مکہ والی رولنگ ہے کہ کوئی چیز لے جا نہیں سکتے وہاں سے آپ باہر مکہ کی. نہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں. صحیح. ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی. تو یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا ہے، کہ جو حیات دنیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ آپ کا ایک پرسنل لائف ہے، کانشیس ایکسپیرینس ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان ہے جس کو ہم عام طور سے دنیا کہتے ہیں وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے دنیا کا ورڈ یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کے لیے دنیا کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. یہ فرق سمجھ میں آ گیا، تاکہ میں جب اس کے بعد حیات دنیا کی صفات آپ کے سامنے آیتوں سے پڑھوں تو آپ اس بات میں کنفیوزڈ نہ ہوں کہ حیات دنیا سے کیا مراد ہے. جی تو حیدر بھائی وہ جو آیا ہے وزین السماء دنیا بے مسا، وہ جو ہے وہ تو لوور ہیون کی بات ہو رہی ہے نا بس. ہاں، یعنی کہ وہ آسمان کے جو آپ کو یہاں سے دکھتا ہے لیکن حیات دنیا جو ہے وہ میری زندگی ہے جو میں یہاں پہ گزارتا ہوں. اس کو کیا کہا گیا؟ حیات دنیا. دنیا. صحیح. اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے حیات دنیا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ فرق ہے، یہ اس میں دونوں میں فرق ہے، اور اس کو ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، یعنی کنفیوز نہیں کرنا ہے ایک کو دوسرے سے، کیونکہ عام طور سے ہم جو ہے نا آسمان اور زمین اور ان سب چیزوں کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دنیا ہے. تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا ظرف ہے، یہ دنیا کا ڈومین ہے، یہ وہ ویسل ہے جو حیات دنیا کو کریٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، یا جس کے اندر حیات دنیا گزاری جاتی ہے.
تو قرآن کریم یہ دو ڈسٹنکشنز دے رہا ہے کہ یعنی کہ جو آپ کی زندگی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور وہ آپ کے، جیسا میں نے کہا کہ وہ آپ کا دورانیہ ہے جس میں آپ یہاں پہ گزارتے ہیں پیدائش سے انتقال تک. اس کے بعد وہ اس کی بنیادی خصوصیت وہ تمام تجربات ہیں جو پیورلی سبجیکٹو ہوتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں، اور وہ ڈیفائن ہوتی ہے ان ریلیشن شپس کے ذریعے سے کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں، اور ان ریلیشن شپس کی بنیاد پر ان کی حیات دنیا بلڈ ہوتی ہے، آگے چلتی ہے، ڈیفائن ہوتی ہے. جیسے ہمارا تعلق دوسرے انسانوں سے سب سے پہلے کن سے بنتا ہے؟ ان انسانوں سے کہ جنہیں ہم کہتے ہیں میرے والدین. ٹھیک، اور ان والدین کی بنیاد پر میری حیات دنیا ڈیفائن ہونا شروع ہوتی ہے کہ آپ ان کی اولاد ہیں، اس گھر میں پیدا ہوئے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی دنیا میں آپ کی زندگی سب سے پہلے کیسے ڈیفائن ہونا شروع ہوتی ہے؟ اس تعلق کی بنا پر کہ جو آپ کا آپ کے والدین کے ساتھ، جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے. اور اسی طریقے سے پھر آپ کی زندگی میں لوگ بھی ایڈ ہوتے جاتے ہیں اور چیزیں بھی ایڈ ہوتی جاتی ہیں مختلف قسم کی. تو وہ آپ کی حیات دنیا کو ڈیفائن کرتی ہیں. لیکن یہ سب اب اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تھوڑا سا اب ہم اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیا چیز ہے. اور یہ پورا کا پورا جو ظرف ہے ارض و سماوات کا، تو ارض و سماوات کا تعلق حیات دنیا سے نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی قابل مذمت چیز ہے. ٹھیک، تو اب ہم اس کو ذرا دیکھنا شروع کرتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت ہے جو آپ کے سامنے ہے، نمبر 64. اس آیت کی جو ترکیب ہے، تھوڑا سا ماشاءاللہ آپ لوگ عربی بھی مخالہ سمجھتے ہیں، کہ اس میں ایک پہلا سینٹنس جو ہے وہ حیات دنیا کے بارے میں ہے، اور دوسرا سینٹنس جو ہے وہ دار آخرت کے بارے میں ہے. ان دونوں میں آپ کو کوئی فرق فیل ہو رہا ہے؟ ان دو میں یعنی دیکھیں، آخرت کا جب ذکر کیا تو دار کے ساتھ کیا، اور دنیا کا جب ذکر کیا تو حیات کے ساتھ کیا. حیات الدنیا اور دار الاخرت. تو خود یہ جو یوز کیا گیا ہے، یہ ٹرم جو سابقہ یوز کیا گیا ہے، دنیا سے پہلے حیات کا اور آخرت سے پہلے دار کا، یہ بذات خود دنیا اور آخرت کے درمیان ایک بہت بڑے ڈفرنس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ میں سے کوئی پک کرے گا اس کو؟ بھائی جو حیات ہے وہ ٹیمپورل ہے، اور جو دار وہ بتا رہی ہوئی آپ کا آخرت کا گھر ہے. دار یعنی گھر. تو اس کا کیا مطلب؟ جی، ریزیڈنس ہے آپ کا وہاں پہ. اور حیات کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ایک دورانیہ ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے زندگی کا جو آپ یہاں سے گزاریں گے اور چلے جائیں گے. ٹھیک، تو سب سے پہلا تو یہ ڈفرینس ہی انسان کو چونکا دیتا ہے کہ جو دنیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ گھر نہیں. اور آپ اس چیز کو دیکھیے گا کہ قرآن کریم نے اس کے لیے کہیں بھی دار کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز نہیں کیا ہے دنیا کے ساتھ، کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہے یہ آپ کا گھر ہے، یعنی آپ کی ریزیڈینشل پلیس ہے. تو ہم اس حیات دنیا کے لیے بھی ایک اور ٹرم کوائن کرنے کی کوشش کریں گے آخر میں. تو پہلی یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی. اچھا، دوسرا فرق جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہ دوسرا فرق جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حیات دنیا کو ماں اور اس کے بعد اللہ کے درمیان گھیر دیا ہے. ٹھیک ہے، حیات دنیا کے لیے جو ترکیب استعمال ہوئی ہے وہ ماں اور اللہ کے کمبینیشن سے ہوئی ہے. اور دار آخرت کا جو بیان ہے وہ انا کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے انا آیا ہے. تو اس میں کیا فرق ہوگا؟ اگر کہیں پر آپ ماں اور اللہ کو لے کر آتے ہیں تو یہ کیا چیز بتا رہی ہوتی ہے؟ لمٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ فقط اور فقط یہی ہے.
ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر یہی. تو حیات دنیا کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے، حیات دنیا اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ اس کی اور کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ٹھیک. اور انا کا جو ورڈ آ رہا ہے، انا بھی بے شک ہے، لیکن انا کے اندر جو ہے نا وہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہیں آتے ہیں کہ جو ایک چیز کے گرد دائرہ کھینچ دے، بلکہ انا اس وقت آتا ہے جب آپ کسی شے کی حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے گرد کوئی باؤنڈری بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک فرق سمجھ میں آ گیا کہ حیات دنیا ما اور اللہ ہی نے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اس کے بعد جب حیات دنیا کو ما اور اللہ کے بعد ڈیفائن کیا گیا، تو کس لفظ میں ڈیفائن کیا گیا؟ لہب اور لعب. لہب اور لعب کہ حیات دنیا کچھ بھی نہیں ہے مگر لہب اور لعب. اور آخرت کی زندگی بلا شبہ کیا ہے؟ حیوان. حیوان یعنی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایکولنٹ ہے یہ لفظ حیات سے. جی، اس سے حیات زندگی، یعنی آخرت کی جو دار آخرت، آخرت کا گھر کیا ہے؟ لا، یہ بھی تاکید ہے. یقیناً حیوان وہ زندہ ہے، بے شک دار آخرت یقیناً زندہ ہے، حامل حیات ہے. اور یہ حاضہی، یہ جو حیات دنیا ہے یہ نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور مگر یہ کہ وہ لہو و لعب ہے. یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ دونوں کا فرق بھی سمجھ میں آ گیا. جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی کلاسیکل یہ ایک سینٹینس ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس چیز کو بیان کیا گیا. اسی آئی گیس فارمیٹ میں تو وہ بھی کہا گیا نا، ما کان محمد الا، وہ ہے بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن یہ حیات دنیا کی ڈیفینیشن ورسز آخرت، دنیا اور آخرت کی جو تعریف قرآن نے بیان کی ہے، یہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ اس میں کوئی اگر پریشانی ہے تو بتائیے، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی یہ حاضہی، یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے مگر لہو و لعب، اور بے شک آخرت کا دار یعنی گھر یقیناً وہ ہے حیات، زندگی. یہ ترجمہ بالکل پراپر سمجھ میں آ گیا اس کا میننگ، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ قرآن سمجھنے میں نمبر 1 اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ یا قرآن کے ظاہر کو درست سمجھیں. اور زیادہ تر گڑبڑ جو ہے نا وہ اسی اسٹیج پر ہوتی ہے کہ ہم قرآن کے لفظوں کو سمجھنے میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں. جی، یہاں پر اگر کوئی اشکال ہے تو بتائیے. یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اور نہیں ہے یہ حیات دنیا مگر لہو و لعب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لہو و لعب کے علاوہ حیات دنیا کچھ بھی نہیں. اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً زندہ ہے، حقیقی زندگی وہیں پر ہے، یعنی زندگی وہیں پر ہے، وہ خود زندہ ہے، اور جو بھی اس میں جائے گا وہ بھی حقیقتاً زندہ ہو جائے گا. تو بیسیکلی لو، آخرت ہی زندگی ہے. ہاں وہی زندگی. لو یعنی کاش، کانو ہوتے، یعلمون یہ لوگ اس کے بارے میں علم رکھتے ہوتے. تو یعنی اب اس سے کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ لو کانو یعلمون کہ یہ جو ڈفرنس ہے یا حقیقت ہے حیات دنیا اور آخرت کی، اس کا تعلق انسانوں کے علم سے ہے.
کہ جو چیز ہم بھی آپ کے سامنے بار بار عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ معرفت اور علم ہے حقیقتاً جو پہلا مطلب کارنر اسٹون ہے کہ جو انسانوں کو بلند کرتا ہے یا جو انسانوں کو آگے بڑھنے کے لیے انیبل کرتا ہے. اور اگر علم کے اندر کمزوری آ جائے، معرفت بودی ہو جائے، معرفت ویک ہو جائے، تو پھر انسان کے لیے آگے بڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی آیت اینڈ کیسے کر رہی ہے؟ لو کانو یعلمون، کہ کاش یہ لوگ اس کا علم رکھتے ہوتے. یعنی کہ یہ اس مسئلے کے، اور علم کا معنی ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ علم یعنی جب کسی شے کی حقیقت آپ پر کھل جائے. ٹھیک ہے، علم کا مطلب فقط جاننا نہیں ہوتا. لو کانو یعلمون یعنی یہ لوگ علم کے رستے پر آگے بڑھے ہوتے اور یہ حقیقت حیات دنیا کی اور دار آخرت کی ان پر کھل گئی ہوتی تو وہ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرتے، ایسی زندگی نہیں گزارتے جیسے کہ ابھی گزار رہے ہیں. ٹھیک جی، بتائیں یہاں تک پہنچ کر کوئی جتنی بھی باتیں ہم نے کی اس میں کوئی پرابلم، کوئی اشکال ہے آپ کے پاس؟ کافی باتیں ہیں، صحیح، الحمدللہ کافی اچھے طریقے ٹھیک ہے. سے آپ نے ڈیفائن کر دیا دونوں کا، حیات دنیا اور ارض و سماوات ہیں، جو اس میں زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے سب کو. اور دنیا اور حیات دنیا، اور یعنی اس میں بھی آپ جو پریفکس لگایا ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ دنیا سے پہلے قرآن نے حیات کو ایڈ کیا اور آخرت سے پہلے دار کو. اور یعنی پورے قرآن میں دنیا کے ساتھ دار کا ورڈ کہیں بھی نہیں آیا، دار آخرت. ٹھیک، چلیں تو آج تھوڑی سی اٹینڈنس بھی کم ہے، ذرا سا کنفیوژن بھی ہو گیا تھا، تو ہم اتنا رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں اس پر بھی آپ غور کریں گے نا تو بہت فوڈ فار تھاٹ ہے اس بیان کے اندر بھی. تو اس کو تھوڑا سا سوچئے گا، بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس میں کیا ہوتا ہے. اگلی دفعہ obviously ہم پہ لہو و لعب کے معنی سے شروع کریں گے کہ جب یعنی ہمارے لیے جو چیز اب سب سے زیادہ ضروری بن جاتی ہے وہ یہ کہ لہو و لعب کے معنی کو درست سمجھیں. اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حیات دنیا اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، لہو و لعب کے علاوہ. تو اب اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ بھی ویسے جانتے تو ہوں گے اس کا مطلب. لہو و لعب جی ایک سوال ہے دار سے متعلق. ایک جو دارالسلام کا بھی ورڈ آیا ہے قرآن مجید میں، تو وہ ایک ہی ورڈ ہے یہ دارالآخرہ اور دارالسلام؟ دار کا مطلب گھر، اوکے دارالسلام سلامتی کا گھر. اوکے، تو دونوں ایک ہی چیز ہی پہ پوائنٹ کر رہے ہیں نا، وہ مطلب وہ بھی نہیں، مطلب یہ کہ ایک چیز ضروری نہیں ہے. اچھا دارالسلام زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلامتی کا گھر بنا سکتا ہے مومنین کے لیے. جی جی اچھا ٹھیک. دارالسلام یعنی سلامتی کا گھر. اچھا، وہ آخرت والے گھر کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، وہ بھی یقیناً ہوگی، وہ یقیناً ہوگی، لیکن ناٹ لمیٹڈ. اونلی دا آفٹر لائف. جی جی. تو یہ جو لہو و لعب کے معنی بھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہوں گے. یہ تو ڈسٹریکشن اور گیم ہے نا، پلے جیسے کہتے ہیں. جی، لیکن یہ بات بس ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حیات دنیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نا ماں اور اللہ والی ترکیب جو ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. یعنی اب لہو و لعب کا جو بھی معنی ہے تو حیات دنیا
کا مطلب یا اس کی ڈیفینیشن یا اس کی حقیقت اس کے آگے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. یہ والی بات ذہن میں رہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم لہو و لعب کے معنی کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ حدید کی آیت کو انشاءاللہ، کہ جس میں تفصیل سے پھر اس کو ذکر کیا گیا ہے، حیات دنیا کے میننگ کو. انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ سے پھر یہی آپ کا جو 9:15 ہے ٹائم، پھر یہی رہے گا. جی 9:15 اس کو رکھتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ. ٹھیک. اوکے انشاءاللہ. شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.